شفیعنا صلی علی محمد۔ السلام علیکم ناظرین، اردو کوریج کے ساتھ آپ کا میزبان WS کاظمی ایک نئے پروگرام کے ساتھ تحصیل میلسی قصبہ سرگانہ ضلع بہاڑی میں موجود ہیں۔ ہم آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ہم اس وقت سرگانہ کی شاہی مسجد جو کہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں تعمیر کی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رمضان۔ اچھا سر، یہ مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ شاہی مسجد ہے، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بنائی گئی، تو کیا یہ اصل بلڈنگ جو اب نظر آ رہی ہے یہ اصل حالت میں موجود ہے؟ اصل حالت میں ہے، لیکن یہ ابھی ریپیئر ہوئی ہے، محکمہ اوقاف نے میرے خیال میں کروائی ہے، تو یہ پچھلے سال تقریباً ریپیئر ہوئی ہے، لیکن کنڈیشن تو وہی ہے نا، اس کے صرف باہر سے پیٹرن چینج ہوا ہے، باقی ان کا کہنا ہے کہ جو مین سٹرکچر ہے وہ وہی ہے، تو محکمہ اوقاف کے زیر نگرانی یہ مسجد جو ہے وہ کام کر رہی ہے، تو انہوں نے تزئین و آرائش تو اس کی ہوتی رہتی ہے، لیکن مین سٹرکچر جو ہے وہی اورنگزیب عالمگیر کے دور میں جو تعمیر کیا گیا تھا وہی ہے۔ ہاں جی ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بزرگ جو تھے اعلیٰ یار صاحب، انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے جو اس کی تزئین و آرائش کی گئی وہ 1970 میں 1970 میں اس کی تزئین و آرائش کی گئی۔ اس کے بعد یہاں پہ جو اب محمد خان کھچی صاحب ہیں، DGM پاسکو ہیں، اور وہ خود اس کو دیکھتے ہیں اور اس مسجد کی تزئین و آرائش اور اس کے انتظام انسام میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تزئین و آرائش اور فن تعمیر کے حوالے سے اگر بات کریں تو میں اپنے ناظرین کو ہمارے کیمرہ مین سیف الرحمان سیفی اگر دکھا سکیں تو یہ جو نقش و نگار ہے یہ ملتانی اور جنوبی پنجاب کے نقش و نگار یہاں پہ واضح نظر آ رہے ہیں۔ مغلیہ دور میں بھی جو تعمیر ہوئی تو یہ ملتانی اور جنوبی پنجاب کے نقش و نگار کو ملحوظ رکھا گیا اور وہی اس مسجد میں جو ہے وہ کندہ کیے گئے۔ اس کے علاوہ یہ جو ٹائل کی ہوئی ہے یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مغلیہ دور کی جتنی بھی عمارات موجود ہیں ان پر یہ باریک ٹائل اور اینٹ استعمال کی گئی ہے، اور اس کی چنائی کے وقت چونا اور مختلف چیزیں جو اس وقت استعمال ہوتی تھی وہی استعمال کی گئی ہیں۔ جی ناظرین، یہ ہم مسجد کے مین ہال میں موجود ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ہم بتائیں کہ 3 گنبد جو ہیں وہ مسجد کے ہال کے ہیں، اور اس کی جو دیواریں ہیں اگر میرے کیمرہ مین دکھا سکیں تو وہ ان کا سائز جو ہے وہ دیکھ لیں، اور یہ محرابیں جو ہیں یہ بھی ان کا سائز دیکھ لیں، اور یہاں کے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ مسجد کا مین سٹرکچر جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں ہے۔ اسی طرح چونکہ اس دور میں بجلی کا اور روشنی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، تو یہ انہوں نے روشنی کے لیے، ہوا کے لیے قدرتی طور پر جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں روشن دان، اور کھڑکیاں رکھی ہوئی ہیں جہاں سے مسجد کے حال کو روشنی بھی آتی ہے اور مسجد کے حال کو ہوا بھی آتی ہے۔ اور یہ نقش و نگار جو ہیں یہ ابھی انہوں نے جیسے بتایا کہ سن 1970 میں پہلی دفعہ اس مسجد کی تزئین و آرائش ہوئی، تو یہ تزئین و آرائش تو اس مسجد کی ہوتی رہتی ہے، لیکن اصل سٹرکچر جو ہے، اصل ڈھانچہ جو ہے وہ اسی دور کا جب اورنگزیب عالمگیر مغل بادشاہ اس خطے پہ حکمران تھے، اصل ڈھانچہ انہی کا ہے۔ اور میلسی تحصیل میں ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی کئی مساجد جو ہیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے جلا جی میں، فتح پور میں، اور کافی جگہ پہ ملک وہن میں بھی اورنگزیب عالمگیر کے ادوار کی مساجد موجود ہیں۔ اسی طرح یہ مسجد سرگارہ میں اورنگزیب عالمگیر کے ہی نام سے مشہور ہے، اور اس کا فن تعمیر بھی بتاتا ہے کہ یہ مغلیہ دور کی فن تعمیر ہے۔ میری پہچان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے۔ محمد عدنان فدا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس مسجد کے حوالے سے اور مسجد سے ملحقہ مدرسہ جو یہاں بنا ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات لیں گے اور اپنے ناظرین کو پہنچائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں عدنان فدا صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عدنان صاحب، یہ مسجد کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اردو کوریج کے چینل کے حوالے سے آپ کی بات جو ہے پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، یہ مسجد جو ہے تاریخی حیثیت بہاڑی میں رکھتی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی بالکل، یہ
اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے دور کی مسجد ہے، بہت پرانی ہے۔ میرے دادا اس مسجد کے خادم بھی رہ چکے ہیں۔ سن 1673 جیسے اس کی تاریخ بتائی جاتی ہے، اس دور کی یہ مسجد ہے، اور بہت دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ محمد خان صاحب کی کاوش وغیرہ سے یہ اب دوبارہ مرمت کی گئی ہے، اور یہ اس کے ساتھ ہی ایک مدرسہ بنایا گیا ہے، آپ اسے دکھا سکتے ہیں۔ اس مدرسے کے جو پہلے مدرس رہ چکے ہیں ہمارے استاد صاحب حاجی حافظ غلام نبی صاحب تھے، انہیں یہاں 38 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے پڑھایا ادھر۔ اب قاری غلام شبیر صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ بہت بچوں کی ادھر جو کیئر کی جاتی ہے، ان کی پڑھائی کے لحاظ سے، ان کی صفائی ستھرائی کے لحاظ سے بچوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے۔ اب ٹیوشن وغیرہ کے نظام بھی ساتھ لائے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ اس مدرسے کو بنانے میں جو ہے وہ کون سے خان صاحب کا جو ہے وہ زیادہ تعاون شامل ہے؟ خان غلام سرور خان کھچی صاحب کے ہیں، لیکن جو مدرسے کے اخراجات ہیں وہ محمد خان صاحب پورے کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ محمد سرور خان صاحب بہاڑی کے معروف سیاستدان بھی ہیں، پاکستان پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی اس مدرسے میں خاص طور پر تعاون کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد خان کھچی صاحب جو کہ DGM پاسکو ہیں، وہ بھی اس مسجد کے اور اس مدرسے کے لیے خاص تعاون اور معاونت ان کی شامل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آثار قدیمہ اور گورنمنٹ اور ارباب اختیار اور محکمہ اوقاف ان کو دیکھیں اور پراپر اس کو واچ کریں، اور ان کے سالانہ جو ہیں وہ بجٹ منظور کیے جائیں، تاکہ یہ تاریخی ورثہ جو ہے اپنی اصل حالت میں قائم رہے، اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک جو ہے وہ پیغام چھوڑے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو سنبھال کے رکھا ہے، ہم نے اپنی تاریخی ورثے کو ضائع نہیں کیا، اور ہم نے بحیثیت قوم اپنی تاریخی ورثے کو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسجد جو ہے جامع مسجد ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہو سکی۔ سرگانہ کی تقریباً آبادی جو ہے وہ 10,000 نفوس پر مشتمل ہے، اور یہ لوگ دور جا کر جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا محکمہ اوقاف سے اور آثار قدیمہ کے محکمہ سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس مسجد کو جامع مسجد ڈکلیئر کیا جائے، تاکہ یہ لوگ یہاں پہ اپنی جمعہ کی نماز جو ہے ادا کر سکیں۔ اس کا صحن بھی کافی کھلا ہے، اس کا حال بھی کافی کھلا ہے، اور یہاں پر مسجد میں ایک عالم دین بھی جو ہیں وہ تعینات ہیں، جو کہ بہت اچھے خطیب بھی ہیں۔ تو یہاں پہ اس مسجد کو محکمہ اوقاف کو چاہیے کہ جامع مسجد ڈکلیئر کیا جائے، تاکہ سرگانے کے لوگ جو یہاں سے سفر کر کے 10 کلومیٹر پر جا کر جمعہ پڑھتے ہیں، یہیں پہ اپنی جمعہ کی نماز ادا کر سکیں۔ جی ناظرین، اردو کوریج کے ساتھ اپنے ہوسٹ WS کاظمی، ڈائریکٹر پروگرام فیصل سعید چودھری اور کیمرہ مین سیف الرحمان سیفی کو یہاں تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ کہ پکاریں بے دم سکے طیبہ، مجھے سب کہہ کہ پکاریں بے دم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے، یہی رکھیں